بس حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ اترتا ہے اللہ کے ذکر سے، دلوں کا زنگ۔ اور آپ دیکھیں نا صوفیاء کرام کیا کراتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہی ذکر ہوتا ہے نا، کہہ دیں چلو اللہ ہمیں بھی ذاکرین میں لکھتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے، نفی ہے، کوئی معبود نہیں اللہ صرف تو، سجدے کے لائق کوئی نہیں صرف، محبتوں کا اصل حقدار صرف تو، لا الہ۔ پھر شرک بھی نہیں ہوتا، غیر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی۔ سلطان الاولیاء حضرت سلطان بہو بھی یہی فرماتے ہیں، یقین دانم دنی عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، چوتے غیلا بدساری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ لا الہ الا اللہ کی تلوار جب تیرے ہاتھ میں ہے، جنگل میں چلا جا، کہیں چلا جا، تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس میں مسلح ہوں، تجھے کوئی چیز نہیں نقصان پر، جب تم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی طرف غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے، بگرد عالم چون گردیدم هو الحق ہو پسندیدم، یکے خانم یکے دانم نہ دانم غیر اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا جہان میں پھرا ہوں، جنگل دریا بحر و بر، بس ایک نظر آیا، کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن حدیث تمام علم کے سمندر میں ہوتے لگا، وحدت نظر آئی، یکے خانم یکے دان نہ دانم غیر اللہ۔ میں نے تو نظریں بند کی، ایک نظر آیا، نظریں کھولی دنیا جہان کے اندر، اکناف و اطراف، بحر و بار، سمندر دریاؤں کی طغیانی، آسمان میں ایک نظر آیا، وحدت پائی۔ وہ یہی صوفیاء کرام دکھاتے ہیں، یہی پڑھاتے ہیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کوئی ہے، ہر تمنا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، جھاڑو دے دی۔ یہی تصوف ہے، یہی پیری مرید ہے، لا الہ ہے۔ اور دیکھا نا کہ مجلس ذکر میں کیا ہوتا ہے، افضل ذکر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے سو کہتے دل کو پاک کرو، جھاڑو دو، صاف کرو، صاف کرو۔ ایک تو ماحول مسجد میں، ماحول مسجد میں، دوسرا مسجد میں اللہ اللہ۔ کہتے پیرے کو ہم تو مانتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیتے، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاٹھے نال پریتے۔ مسجد ہے چاہ، پھر ذکر کا، اور دل کیسے، یہ بھانڈا کیسے صاف ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اور دوانا، ایک بزرگ کی گل سنا دیا میں، پہلے قرآن سنا ہے، پھر حدیثہ سنا ہے، حدیث کے بعد اپنے بزرگوں کو یہ بزرگ سنا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نیک بندے بھی یہی تلقین کرتے ہیں، اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دل کا علاج ہے، یہی تصوف ہے۔ اور دوانا دل دی کوئی تے کلمہ دل دی کاری ہو، یہی ہے نا لا الہ الا اللہ۔ کوئی لمبی عبارت، کوئی لمبے وظیفے، کوئی بڑی عربی والی عبارت نہ، سادہ سادہ لا الہ الا اللہ۔ اور دوانا دل دی کوئی تے کلمہ دل دی کاری ہو،
حضرت سلطان کلمہ دل دی کاری اور دوانا دل دی کوئی تے کلمہ دل دی کاری ہو کلمہ زنگ دور کرے دا تے کلمہ میل اتاری ہو سبحان اللہ کلمہ دور زگار کرے دا تے کلمہ میل اتاری ہو کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پنساری ہو دل کا علاج ہے اللہ اتھے اتھے دوہے جہانا کلمہ دولت ساری ہو افضل ذکر لا الہ ملسان بندے نے کیا سوال کیا وہ جو نہ مسافر لگتا تھا نہ مقامی احسان حضور نے فرمایا احسان ہی تقاضے پورے کریں حقوق پورے کریں مگر دل میں نہ بیوی بیٹھی ہوئی ہو نہ اولاد بیٹھی ہوئی ہو نہ دولت بیٹھی ہوئی ہو نہ عہدہ بیٹھا ہوا صرف اللہ غالب محبت اللہ کی غالب محبت اللہ کی یہی ہے تصور کا مناسب اچھا اس نے ایک اور سوال بھی کیا اس نے کہا مسا قیامت کب آئے آپ نے فرمایا من مسئول عنہا بأعلم من السائل جتنی سائل کو پتہ ہے اتنی مسئول کو پتہ ہے ہاں میں تمہیں امارات علامتیں بتا دیتا ہوں انتلد الامۃ ربتہا باندھی اپنا آقا جنے گی بیٹیاں ہوں گی تو ماں کے سامنے ملکہ بن جائیں گی بیٹا ہوگا تو ماں کے سامنے آنکھیں دکھائے گا وانتر الحفاظ العراۃ العلہ رعاء الشرع یتطاولون فی الدنیا ننگے سر ننگے پیر ننگے بدن ایسے بکریوں کے چرواہے لمبی لمبی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے دیکھ لیں دبئی کو دیکھ لیں عرب ممالک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے جلیل قدر راوی ہیں حضور کے کزن حضور کے چچا کے بیٹے اور یہ وہ ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کھول بٹن ابن عباس مانگ کیا مانگتا ہے خاموش حضور نے شف فرمائی اور فرمایا اللہم فقہ قرآن اللہ ابن عباس کو قرآن کے علم عطا کر دے تمام صحابہ کرام میں سے حضرت عمر ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے یہ کم عمر فرمایا نبی نے اس کے سینے کے اندر قرآن کی تفسیر کا علم کا عطیہ دیا ہے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس راوی ہے کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا لکل شیء ثقالہ زنگ لگ جاتا دوہے کو بھی لگ جاتا نا زنگ اذا اصابہ الماء تسلا زنگ پانی لگے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے فرمایا اس کو زنگ کرنے کا اتارنے کا طریقہ ہے اور ایک مال وغیرہ ہوتا ہے نا زنگ کر رہا ہر چیز کا ایک مثال ہے زنگ اترتا ہے وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ دلوں کا زنگ یا قرآن اتارتا ہے یا اللہ کا ذکر جلاؤ القرآن سقالۃ القلوب ذکر اللہ نبی معظم یہ دیکھیے نا یار کریں ہم کریں بوڑھے بندے ہیں جی مجھ سے نفل نہیں پڑھ سکتے نہیں کھڑا ہو سکتا قیام نہیں ہو سکتا میں کرسی پر چلو کرسی پر بیٹھ کر یہ تو کر سکتے ہو نہیں الا اللہ 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 یہ تو ہو سکتا ہے رسول لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے رسول اللہ 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 حضرت حکیم اختر نور اللہ برکتہ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی وہ فرماتے ہیں ایسے نام لو کہ زبان سے لو دل کی تہ تک آہ کی شکل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اللہ دل تک اترے محبت اللہ 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 بوڑھے کیا بوڑھا ہو کر بھی کرے حضور نے فرمایا ایک دیہاتی ہے جا اعرابی ہو جا اعرابی ہو ایک دیہاتی ہے اور اس نے آ کر سوال کیا
یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک اس بندے کو زندگی لمبی ہو اس کی 100 سال 50 جتنی بھی ہو جائے گی، وہ حسن عمل ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہو، ذخیرہ ہو گیا نا۔ اللہ نبی معظم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب اذا ذکرنی عبدی، میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ میں کسی کے اچھے تذکرے کروں، تعریف پتہ نہیں کوئی اس تک پہنچا ہے یا نہ پہنچا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میری تعریف میں لگتا ہے، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ اور اگر آہستہ آہستہ بیمار آہستہ بات کرتا ہے، تحرکت بھی شفتا، آہستہ آہستہ بیمار بسترے پر بھی اس کے ہونٹ بھی حرکت کریں، اللہ فرماتے میں اس کے ساتھ ہوں۔ کتنی رہی، کتنی کریں، میں ساتھ ہوتا ہوں، اللہ میں ساتھ ہوں۔ وہ کیسے ساتھ نہ ہو؟ وہ تو ایسا ہے کہ فرمایا بندے کے ساتھ کیوں نہ ہوں، میں اس کی معیت کیوں نہ ہوں، میں تو رات کی تاریکی میں درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا پرندہ پنجے گاڑ کے وہاں اس کو نیند بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہوں تو گرنے بھی نہیں دیتا اس کو۔ واہ رحیم تیری ذات پر قربان، تیری شان و معبودیت، تو لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت تیرے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ پرندہ بیٹھا ہوا چھوٹی سی ٹہنی پر رات کے وقت نیند کر رہا ہے، فرمایا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پرندے کو نیند بھی کراتا ہوں، زمین پر گرنے بھی نہیں دیتا اس کو۔ بندہ ذکر کرتے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہی پیر کی مریدی ہے اور کچھ نہیں۔ کوئی آدمی کوئی اور کہانیاں ڈالے تو ڈالتا ہے، تو یہی پیغام ہم دیتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، اللہ اللہ سکھاتا ہے اور اللہ ہمیں بھی اس کا اثر نصیب ہو۔ کبھی ابھی آپ سے کوئی چندے بندے کی بات کی ہے؟ کوئی کسی کے ووٹ کی بات کی ہے؟ کسی سیاسی جماعت کی بات کی ہے؟ نہیں، اللہ اللہ کی بس۔ اللہ والا بھی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا یہی ماٹو ہوتا ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، کوئی ساتھ رہے تو رہے، کوئی نہ رہے تو نہ رہے، نہ کسی سے ووٹ نہ کسی سے نوٹ، نہ تعلقات کی ضرورت ہے نہ خواہشات نہیں، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، اللہ بس اللہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اس لیے مختصر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ مجلس ذکر بھی تھی نا، تو مجلس اللہ تب ذاکرین میں ہمیشہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، دل کی طرف توجہ دے، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، ڈوب کر اپنے اللہ کی محبت سرایت کر دی جائے۔ یہ قیامت کے دن کیا پتہ اللہ اس مجلس کی وجہ سے معاف فرما۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 آہستہ آہستہ کیا کرو؟ آہستہ ذکر خفیفی کرو، ذکر جہر۔ اچھا نمازیں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ساری نمازیں امام اونچی تلاوت کرتا ہے؟ ظہر میں اونچی تلاوت کرتے ہیں آپ؟ عصر میں اونچی تلاوت کرتے ہیں آپ؟ نہیں، آہستہ تلاوت۔ اچھا مغرب میں اونچی کرتے ہیں، عشاء میں اونچی کرتے ہیں، صبح میں اونچی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظہر عصر میں سن لیتا ہے، یہاں اونچا کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں اللہ نہیں سن رہا۔ یہ ایک انداز ہے، آپ آہستہ پڑھیں گے وہ سن رہا ہے، اور اللہ نے اونچا بھی کہلا دیا، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالفجادین آخری بات کہہ کر دعا کرتے ہیں۔ تھک تو نہیں گیا؟ اکتا تو نہیں گیا؟ میں بوڑھا اور دور سے آیا ہوں، میں تو نہیں اکتا، آپ کی زیارت کر کے میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں ایسی طرح ملاقات ہو، نور کے ممبر پر اللہ کا دیدار یہاں اکٹھے بیٹھ کر کرے، نبیوں کی مجلس میں۔ آمین کہیں، قبولیت کا ٹائم ہے، آمین کہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالفجادین مسجد نبوی میں اللہ اللہ کر دیں۔ حضرت عمر جلا لیا ہے اور ادھر سے پکڑ لیا، تل مجاہر، یہ کیا اونچا اونچا، اور یہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھی تو دھکا دیا تھا، زمین کے پھل گرے۔ ایمان کے لیے، دین کے لیے، ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کو بن جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن حیران ہوا کہ بقیع الغرقد میں، جنت البقیع میں، میں حضور پہلے حضور کی مسجد میں آیا، حضور نہیں تھے، تلاش کرتا ہوا ہے، میں جنت البقیع کی طرف چلے گیا، نزدیکی اندر گیا قبرستان میں، پرانا قبرستان، آپ والی صفائی تو نہیں کی، درخت تمہارا یہ وہ ایک چھوٹے سے چراغ نظر آ رہا تھا روشنی قبرستان میں، میں ادھر چلا گیا، وہاں کھڑا ہو گیا، کچھ صحابہ اور بھی تھے، لگتا تھا کوئی مردہ دفن کر رہا۔ حیران رہ گیا اس وقت میں کہ جب میں قبر کے کنارے پر یوں میں نے جھانکا تو اندر سے آواز آئی، لو بھائی اپنا بھائی میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، محمد کریم کی آواز تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عبداللہ ذوالفجادین وفات پا گیا تھا جو اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، جس کو میں نے ڈانٹا بھی تھا، تو حضور نے فرمایا لو بھائی اپنا دے دو، میں اپنے ہاتھوں، حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، قبر میں لٹا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی طرف کر دیا۔ جس کا چہرہ میرا نبی کعبے کی طرف کرے، اللہ کی قسم قیامت تک کعبے سے ہٹتا ہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس وقت بقید بکال دوشا، میری دھاڑ نکل گئی، میں رو پڑا، تو حضور نے دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج میری یہ چاہت ہے کہ کاش عبداللہ نہیں عمر تو ہوتا، نبی کے ہاتھوں سے قبر میں رکھا جاتا، عمر تو ہوتا آج، نبی کے ہاتھ، نبی تیرے چہرے کو کعبے کی طرف کرتے، نبی کا ہاتھ جس جسم کو لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحابہ حضور سے مصافحہ کرتے تھے، اما عائشہ حضور اس لیے کوئی دل کا کالا صحابہ پر بکواس کرے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر، مر گیا ہے اس کا دل، لعین ہے یہ آدمی۔ تو اس لیے میاں
باتیں نہیں کرتے رہو. اونچا ذکر دی اونچا ذکر کرو یار, ایسا کرو اونچا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا الى حبك. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, اپنے حبیب کی محبت عطا فرما, اور تجھ سے محبت کرنے والے ان کی محبت عطا فرما. ایسا عمل جو تیری محبت تک پہنچا دے عطا فرما, جو راضی ہو جا, مخلص مسلمان بنا. ریاکاری کے داغ دھبے سے ہمارے عمل کو محفوظ فرما. معافی کے طلبگار ہیں, معاف کر دے. معافی کے طلبگار ہیں, معاف فرما دے. توبہ کر رہے ہیں تیرے در میں, تم توبہ قبول فرما دے. اللہ ہمارے ہمیں صابر شاکر ذاکر بنا. اللہ ہماری موت ہے آسان موت عطا فرمانا, کلمے والی موت عطا فرمانا, ذکر والی موت عطا فرمانا, ایمان خاتمہ ایمان پر فرمانا, عذاب قبر سے محفوظ. اے اللہ حاضرین مجلس ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یہ تیرے یاد, تیرے حبیب کی یاد, تیرے ذکر میں ہم بیٹھے, قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت. مولا تو راضی ہو جا. اللہ ساری ضرورتوں کو پورا فرما. سب سے بڑی ضرورت تیری رضا ہے, تو راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.